بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے تمام دیکھنے اور سننے والے بھائی، میرے دوست اور میری بہنیں تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک سب بھائیوں بہنوں کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ ناظرین، آج میں ایک روٹی کا عمل آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں۔ ایک روٹی کا یہ ایسا عمل ہے کہ جس کو کر لینے سے اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل کے ساتھ آپ کے گھر میں رزق برسنا شروع ہو جائے گا، آپ کی تنگ دستی دور ہو جائے گی، آپ کے گھر میں دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ میرے وہ تمام بھائی اور بہنیں جو آج رزق میں کمی کی وجہ سے، رزق نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، گھر میں غربت نے ڈیرے ڈال دیے ہیں، آج میں آپ کو ایک روٹی کا ایسا عمل بتاؤں گا کہ جس کو اگر آپ رزق میں اضافے کی نیت کے ساتھ، رزق میں برکت کی نیت کے ساتھ کر لیتے ہیں، اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے آپ کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ ایک روٹی کا عمل ہے جو ہر گھر میں پکتی ہے، کوئی غریب سے غریب ہو، امیر سے امیر ہو، ہر گھر میں روٹی استعمال کی جاتی ہے۔ اس عمل کو کرنے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ کا دولت کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے ہر اٹکا ہوا کام نکل پڑے گا، ہر رکا ہوا کام چل پڑے گا، ہر وہ بند کاروبار، ہر وہ بند کام جو کھل نہیں رہا، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ کے فضل کے ساتھ، اللہ کے کرم کے ساتھ وہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ دوستو، رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہر عطا کردہ چیز کو کہا جاتا ہے، چاہے وہ پیسہ ہے، دولت ہے، مال ہے، علم ہے، طاقت ہے، اناج ہے، پھل ہیں، سبزی ہیں، ساری کی ساری نعمتیں رزق میں شامل ہوتی ہیں۔ یعنی دنیا کی ہر وہ چیز جس سے انسان کو فائدہ پہنچ رہا ہو وہ رزق کہلاتا ہے، اور بندوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں سے خوب فائدہ اٹھائیں مگر حد سے تجاوز نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور خوب کھاؤ اور پیو، حد سے مت نکلو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ناظرین، ام المومنین سیدہ میمونہ کو راستے میں چلتے ہوئے ایک انار کا دانہ مل گیا۔ انہوں نے جیسے ہی دیکھا تو اس کو اٹھا لیا اور یوں فرمایا کہ اللہ پاک رزق ضائع کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی اگر میں یہ دانہ نہ اٹھاتی تو یہاں کسی کی نظر نہ پڑتی اور اسی طرح یہ چیز ضائع ہو جاتی، اور اس کا ضائع ہو جانا میرے اللہ کو پسند نہیں۔ دوستو، اگر آپ کو بھی کہیں پر اگر گرا ہوا روٹی کا لقمہ مل جائے، کوئی بھی رزق، معمولی سے معمولی رزق مل جائے، اس کو کبھی بھی اٹھانے میں آڑ محسوس نہ کریں، کیونکہ جب آپ اللہ پاک کی نعمت کو ضائع نہیں ہونے دیں گے تو اس سے آپ کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کو اللہ پاک بے شمار نعمتیں عطا فرمائے گا۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو ایوب کے گھر پہ کھانا تناول فرمایا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، روٹی، گوشت اور خشک اور تر کھجوریں، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قدرت میں میری جان ہے، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں سوال ہوگا۔ روٹی کے بارے میں آپ تمام بھائیوں بہنوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ روٹی کی قدر کر لیں، روٹی کی عزت کر لیں، کیونکہ روٹی ایک بہت ہی عظیم ترین نعمت ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ کچرے میں پھینکی گئی روٹیاں یہی بیان کرتی ہیں کہ انسان پیٹ بھرتے ہی اپنی اوقات اور اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ جب بھی روٹی کھا رہے ہوتے ہیں، جیسے ہی پیٹ بھرتا ہے تو باقی روٹی کو نظر انداز کر دیتے ہیں، کوڑے میں پھینک دیتے ہیں۔ اگر یہی حال رہا تو یقین کیجیے کہ جتنے مرضی وظیفے پڑھ لیں، جو کچھ مرضی کر لیں، رزق میں اضافہ نہیں ہو پائے گا۔ جب تک رزق کی قدر نہیں کریں گے، جب تک روٹی کی قدر نہیں کر لیں گے۔ آج ہر گھر میں روٹی بنائی جاتی ہے، جب بھی گھر میں روٹی بنائیں تو اس میں سے ایک روٹی آپ نے علیحدہ رکھ لینی ہے۔ وہ روٹی علیحدہ رکھنے کے بعد اس کے اوپر ایک عمل پڑھنا ہے، جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ اس ایک روٹی پر کیا گیا عمل آپ کے رزق دولت میں بے پناہ اضافہ کر دے گا، آپ کے گھر سے غربت کو دور کر دے گا۔ آپ لوگوں نے ایک روٹی علیحدہ رکھ لینی ہے۔ کوشش کیجئے کہ دن میں 2 مرتبہ صبح اور شام کے وقت یہ عمل کر لیا جائے، رات کے وقت بھی کیا جا سکتا ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے
کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ آپ لوگوں نے ایک روٹی لے لینی ہے، اپنے ہاتھ میں پکڑ لینی ہے۔ اب اس روٹی کے اوپر جو عمل پڑھنا ہے وہ نوٹ فرما لیں کہ سب سے پہلے ایک مرتبہ آپ نے درود شریف، درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 41 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 41 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد پھر 41 مرتبہ پڑھیں یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، 41 مرتبہ پڑھیں، اور پھر آخر میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس روٹی کے اوپر آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ جیسے اس روٹی کے اوپر پھونک مار دیں، اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ ایک روٹی ہے جس کو آپ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے پرندوں کو کھلا دیں۔ اگر کہیں پر پرندے نہ مل سکیں تو کسی فقیر کو کھلا دیں۔ اگر کہیں پر فقیر بھی نہ مل سکے تو اگر آپ کے پاس ہمسائے جو کہ کمزور ہیں، آپ سے غریب ہیں، محتاج ہیں، ان کے گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں، وہ ایک روٹی اور ساتھ تھوڑا سا سالن اپنے غریب ہمسائے کو دے دے۔ اگر ایسا بھی نہ کر سکے تو وہ ایک روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اپنے گھر کی چھت کے اوپر پھینک دیں۔ پرندے کھا لیں، جانور کھا لیں، غریب کھا لے، آپ کا ہمسایہ کھا لے، کوئی بھی کھا لے۔ اس روٹی کو کسی کو بھی دینے سے پہلے آپ نے اللہ پاک سے چھوٹی سی دعا مانگ لینی ہے، اے اللہ، اس چھوٹے سے عمل کی برکت سے میرے کاروبار کو کھول دے، میرے رزق میں اضافہ فرما دے، میری دولت میں اضافہ فرما دے، میری محتاجی کو دور فرما دے، میرے بند کام کو کھول دے، جس کام میں رکاوٹیں آ رہی ہیں اس کو کھول دے۔ اس طرح آپ نے اپنے لیے کوئی بھی چھوٹی سی دعا مانگ لینی ہے۔ یقین کیجئے ناظرین کہ وہ جو روٹی جس پر آپ نے عمل کیا ہوگا، ابھی کسی پرندے کے پیٹ میں جانے سے پہلے ہی آپ کی دعا اللہ پاک قبول فرما لے گا۔ کسی غریب کے پیٹ میں جانے سے پہلے ہی آپ کی دعا اللہ پاک قبول فرما لے گا، آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ کسی محتاج کے پیٹ کے اندر جانے سے پہلے ہی آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ میرے وہ تمام بھائی اور بہنیں جو آج کے دور میں بہت زیادہ پریشان ہیں، میری ان تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے ایک روٹی لے کر اس پر یہ عمل کر لینا ہے اور پکی اور سچی نیت کے ساتھ اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ یقین کیجئے کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پر پڑا ہوا ہے۔ آپ نے اسے اٹھایا، صاف کیا، پھر کھا لیا اور فرمایا، عائشہ، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں تمہاری پڑوسی بن جائیں، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ حسن سلوک سے اگر پیش نہ آئیں تو یہ بھاگ جاتی ہیں، اگر ان کی قدر نہ کریں تو یہ بھاگ جاتی ہیں، اور جس قوم سے یہ بھاگ جاتی ہیں دور چلی جاتی ہیں، ان کی طرف واپس لوٹ کر نہیں آتی۔ آج ہی اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کو، اپنے بھائیوں کو یہ بتا دیں کہ روٹی کی عزت کر لیں۔ جو انسان روٹی کی عزت کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کے مال و دولت میں اور اضافہ فرماتا چلا جاتا ہے۔ اس کو کبھی محتاجی کی، تنگ دستی کی پریشانی نہیں آتی۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین
یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔